بسم اللہ جی. تو اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 246. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا تم نے دیکھا الی الملئی، سرداروں کی طرف، کیا تم نے دیکھا سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سردار، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے کہا واسطے ایک نبی کے کہ مقرر کر دے ہمارے لیے ایک بادشاہ. یہاں تک دیکھ لیتے ہیں پہلے. موسیٰ یہ واقعہ جو ہے اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال بعد کا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ قوم عاد کے جو بچے ہوئے لوگ تھے نا، ان کو عمالقہ کہتے ہیں. وہ بہت اونچے لمبے تھے، بہت بہادر تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے، اور بنی اسرائیل ان سے ڈرتے تھے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کو حملہ کر کے انہوں نے کیا کر دیا تھا، دبا دیا تھا. ویسے بھی یہ فلسطین میں کئی جو ہے بلکہ 2 ریاستوں میں جو ہے بٹ گیا تھا، اور آپس میں کوئی اتحاد نہیں تھا، تو ان کے لیے بہت آسان ہوا کہ ان کو دبا دیں. اب جب یہ لوگ در بدر پھر رہے تھے، ان کا کوئی وطن نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی سکون نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، پریشان تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بادشاہ سے کہا. ان کے بادشاہ کا نام شموئیل آتا ہے، شموئیل کے نام سے. تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے ایک مقرر کیجئے بادشاہ جس کی قیادت میں ہم جنگ لڑیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ انہوں نے کیوں کہا، دیکھیں جو شموئیل نبی تھے نا، وہ نبی بھی تھے اور وہ بادشاہ بھی تھے. ٹھیک ہے. اور پہلے ایسے ہوا کرتا تھا. اب وہ بادشاہ چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے، شموئیل کافی بوڑھے تھے، وہ ان کی قیادت اور سیادت میں جنگ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک مقرر کیجئے کوئی اور بادشاہ جو جنگ ہو اور ہم اس کے ساتھ جا کر جنگ لڑ سکیں. اب بادشاہ کی بھی دیکھیے کتنی بھلائی ہے اور اچھائی ہے کہ انہوں نے اس بات کا برا نہیں منایا کہ اچھا میرے ہوتے ہوئے اور میرے زندہ ہوتے ہوئے تمہیں ہمت جرأت کیسے ہوئی، ہماری طرف تو بادشاہ تو فرعون بن بیٹھتے ہیں. تو بہرحال اب یہ کیا ہوا کہ انہوں نے یہ یعنی کہا کہ ہمیں کوئی ایسا جو ہے لیڈر چاہیے اس پر، اور کہا کہ ہمیں جنگ کرنی ہے فی سبیل اللہ کے راستے میں، یعنی اپنی چھینی ہوئی زمین واپس لینی ہے. دیکھیں یہ بالکل ایسے ہے جیسے اب آپ اس وقت دیکھ لیں کیا حالات ہیں مسلمانوں کے. سیریا سے وہ نکالے گئے ہیں، مصر سے جو ہے ایجپشن سے وہ نکالے گئے ہیں، افغانستان سے وہ نکلے ہوئے ہیں، پاکستان سے بھی ایون، حالانکہ وہاں تو کوئی جنگ نہیں ہے، مختلف ملکوں سے نکلے ہوئے ہیں، صومالین، ان ملکوں میں تو بہت لوگ آئے ہوئے ہیں اور در بدر گھوم رہے ہیں، شیلٹرز میں رہ رہے ہیں، کیمپس میں رہ رہے ہیں، کوئی حال نہیں ہے. اور پھر وہ ایسے لوگوں کی نفسیات بھی پھر تھوڑی سی عجیب سی ہو جاتی ہے. تو ان کی بھی بہرحال ایسی تھی، در بدر تھے اس وقت، جیسے لبنان کا حال ہے، جیسے غزہ کا حال ہے، آپ کے سامنے ہے سارا. تو اس طرح کا ان کا بھی حال تھا. تو انہوں نے چاہا کہ ہم کوئی اللہ کے راستے میں لڑیں، یعنی چاہے اپنی ہی زمین حاصل کریں لیکن ہم اللہ کا نام لیں گے اس میں، صرف دوسروں کی زمین پہ قبضے کے لیے فی سبیل اللہ جنگ نہیں ہوتی. تو بہرحال انہوں نے کہا، اس پہ بادشاہ نے کہا قال هل عصیتم، کیا امید ہے کہ تم ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر جنگ فرض ہو گئی، اللہ تقاتلوا، تو کیا تم یہ بھی ہے کہ تم نہیں لڑو گے. وما لنا قالوا وما لنا، وہ کہنے لگے کیا ہو گیا جائے گا ہمیں اللہ نقاتل، کہ ہم جنگ نہ کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وقد اخرجنا من دیجارنا، جبکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بچوں سے. کہنے لگے، بادشاہ نے کہا ان کی پچھلی ساری دیکھتے ہوئے، ان کی عادات دیکھتے ہوئے، ان کی روش دیکھتے ہوئے، ان کی بزدلی دیکھتے ہوئے، پچھلی ہسٹری دیکھتے ہوئے، بادشاہ نے پوچھا کہ اگر جنگ فرض ہو گئی تم پر تو ہو سکتا ہے کہ تم جنگ نہ کرو. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم اپنے گھروں میں نہیں ہیں، ہم در بدر رول رہے ہیں، ہم اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے سب سے جو ہے کوئی کہیں ہے تتر بتر ہو گئے ہیں سب، تو ہم ایک ٹھکانہ نہیں بنائیں گے، کیا ہم ایک جنگ نہیں کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان پر جنگ فرض کی گئی، تولوا، تو وہ منہ موڑ گئے، وہی اپنی پرانی روش، وہی ان کی پرانی باتیں جس کا بادشاہ کو اندیشہ تھا. کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا تھا کہ نئی جنگ کی تھی، اور پھر اسی لیے 40 سال میدان طیہ میں جو ہے گھومتے رہے، اور وہ نسل ختم ہو گئی اور نئی نسل پھر آئی، تو پھر کہیں جنگ کے قابل ہوئے. یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے فلسطین حاصل کیا. تو اب پھر وہی کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو پھر ڈر گئے.
تو واللہ علیم بالظالمین، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو، ظالموں کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ بزدل ہیں، یہ جنگ نہیں کریں گے، یہ اپنے حق کے لیے بھی نہیں لڑیں گے، یہ اٹھیں گے ہی نہیں، یہ اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کریں گے، زندگیاں بڑی پیاری ہیں ان کو۔ وہ کہتے ہیں نا، جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان نے تو ویسے ہی جانا ہے، اللہ کی راہ میں نہ گئی تو کسی اور راہ میں چلی جائے گی، اس کو تو جانا ہی جانا ہے، کون آج تک جہاں زندہ رہا ہے، تو بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں چلی جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی جس نے کبھی نفاق وہ نہیں کی، جس نے کبھی شہادت کی تمنا بھی نہیں کی، تو وہ نفاق کی ایک قسم پہ مرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، حضرت خالد بن ولید شہادت کی دعا کیا کرتے تھے، اور انہوں نے دنیا کے بزدلوں کو پیغام دیا کہ دیکھو بستر مرگ پہ مر رہا ہوں، حالانکہ 100 سے اوپر جنگیں لڑی تھیں۔ تو جنگوں میں جانے سے موت نہیں آتی، موت کہیں بھی آتی ہے، گھروں میں بھی آ جاتی ہے، بستروں پر بھی آ جاتی ہے، اور جنگوں میں بھی جہاں اللہ نے لکھی ہو وہاں پہ آ جاتی ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو ہے اس طرح کی بزدلی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے بات بتائی گئی آیت نمبر 246 میں۔ اب دیکھتے ہیں 247، وقال، اور کہا، لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان کو کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد بعث لکم، تحقیق بھیجا اس نے تمہارے لیے، طالوت کو، ملکہ، بادشاہ بنا کر۔ اب کیونکہ وہ بادشاہ مانگ رہے تھے جو ایک ینگ ہو، جو بندہ ہو، اسٹرانگ بندہ ہو، جس کی قیادت میں وہ جنگ کریں، تو اللہ نے ان کو دے دیا، اور نبی نے ان کو بتایا کہ ایک طالوت نامی شخص ہے، اور وہ جو ہے اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے۔ یہ جو طالوت تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ 30 سال کے 30 ایئرس کے تھے شخص سے، اور یہ قبیلہ بنیامین کے تھے، 12 قبیلے تھے نا بنی اسرائیل کے، ان میں سے جو ان کا بنیامین قبیلہ ہے اس کے یہ تھے، اور بہت کہتے ہیں کہ قداور تھے، لمبے تھے، خوبصورت تھے، اسٹرانگ تھے، لوگ ان کے کندھوں کے برابر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھا خوبصورت اسٹرانگ جسم اور علم دیا ہوا تھا، ہاں دولت نہیں دی ہوئی تھی۔ لیکن ہمارے جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، یا کہنا چاہیے چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ دولت میں ناپتے ہیں سب کو۔ وہ کہتے ہیں جس کے پاس شاید دولت ہے اسی کے پاس چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ اس کے پاس وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، اسٹرینتھ ہے یا نہیں، بس دولت ساری خامیوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ تو حالانکہ وہ کردار کے بھی بہت مضبوط تھے، بہترین کردار کے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس دینداری بھی تھی، عدل بھی تھا، بہترین کیریکٹر کے انسان تھے، اور مضبوط اسٹرانگ بھی تھے۔ کیونکہ اب دیکھیں نا، ایک کمزور بندہ ہو جو ہر وقت بیمار رہتا ہو، بیماریوں میں گھرا ہوا ہو، اس میں اٹھنے کی ہمت نہ ہو، تو وہ اب اس کے پیچھے لوگ کیسے لوگوں کو لیڈ کرے گا، اور لوگ اس کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ تو اسی لیے ایک مضبوط بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ ویسے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو حدیث ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو مومن جو مطلب اسٹرانگ مومن پسند ہے، بجائے یعنی قوت والا مومن پسند ہے، کمزور نہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو سر جھکائے اور بڑا کمزور نحیف سا لگ رہا تھا۔ پوچھا کہ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ تو اور پھر ان کو اس نے کہا کہ ایسے ہی مطلب تقویٰ جیسے اپنا ظاہر کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے درہ مارا کہ اسٹرانگ ہو، اسلام کو اسٹرانگ مومن پسند ہے۔ تو حضرت عمر کو دیکھ لیں وہ کتنے اسٹرانگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی بہتر ہیں۔ تو حضرت عمر زمانہ جاہلیت میں بھی بہتر تھے، اسٹرانگ تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ اسلام کو اسٹرینتھ دے ان دونوں میں سے کسی ایک سے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دیا۔ اسی طرح وہ حضرت عمر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان سے، اور پھر ان کے آنے سے اسلام کو قوت ملی، کھلم کھلا جا کر اس حرم میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس سے پہلے کیا تھا، چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ انسان کیا ہو، اللہ پر بھروسہ کرے، اور کیا ہو، مضبوط اعصاب کا ہو، اور مضبوط جسم کا ہو، اور یعنی یہ خصوصیات جو تھیں پھر اس میں طالوت میں تھیں۔ لیکن وہی بات کہ وہ کہنے لگے سردار، قالوا انا یکون